ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے کہ اہل علم کے آگے انسان اپنی لفاظیاں چلائیں، تو بڑا مشکل کام دے دیا انہوں نے آج مجھے۔ نارملی عام عوام کے آگے بولنا، تقریریں کرنا بہت آسان ہے، لیکن مفکرین جو ہوتے ہیں دے دا ٹف کاپس ان دا سسٹم، مشکل ہے ان کو کنونس کرنا، قائل کرنا، اور پلس ایک احترام اور ادب کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ اہل دانش کے آگے۔ لیکن جو گستاخی اب کرنے جاؤں گا پہلے ہی معافی مانگ لیتا ہوں اس کی۔ میں نے قرآن کے مطالعے سے میں اسٹریٹجک مینجمنٹ کی ریسرچ کر رہا تھا کہ نظمی امور کے اندر، تنظیمی امور کے اندر یا آرگنائزیشنل بیہیویئر کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے دین کا جو ہے وہ کیا پرسپیکٹو ہے، اور کیا کن جہات کے اوپر دین ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ کے لحاظ سے، جو ما تحت الفطرت جسے ہم عربی میں بھی کہتے ہیں، کہ جو زمینی حقائق کے اوپر اسٹریٹجی کے لحاظ سے، پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے، انتاج کے لحاظ سے کیا کیا ہمارے پاس ہدایات ہیں، اس میں نے لیڈرشپ کا بھی ایک باب تلاش کر رہا تھا میں کہ کوئی بڑے اصول مل جائیں۔ علماء اگر بیٹھے ہیں انہیں تو پتہ ہوتا ہے ایک چیز میکرو ہوتی ہے، کلیات کہتے ہیں ہم اس کو عربی میں، ایک اس کلی کے اندر جزیات ہوتی ہیں جس کو ہم مائکروز کہتے ہیں، جس کے تحت ایک پورا فریم ورک اور ایک کینوس تیار کیا جاتا ہے کسی بھی فکر کا، کسی بھی سبجیکٹ کا۔ تو مجھے قرآن کی ایک آیت ملی جو میں آپ سارے معزز ساتھیوں کے آگے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم ایک قوم کو، کچھ لوگوں کو، ایک خاص خطے کو یا کسی بھی فرد کو امام بنا دیتے ہیں۔ اب امام سے مراد یہاں پر اگر ہم خاص نہ بھی کریں اس کو، اس سے مطلب ایک جنیرک لے لیں، یہاں پہ ایک لیڈر بنا دیتے ہیں اس کو۔ یہدون بامرنا، اور وہ قیادت ایسی ہوتی ہے، وہ لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کام کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک ڈیوائن سوچ کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایک مطلب وہ اس کے اندر اس کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ڈیوائنلی گارڈڈ ہوتا ہے، وہ اتنے اصولوں میں، اتنے ضابطوں میں، اتنے قاعدوں میں، اور اللہ کی سوچ کو، اللہ کی فکر کو لے کے اتنے اترے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے کام، وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے اوپر سے ہی آ رہا ہے اس کے اوپر۔ دو اصولوں پر جب وہ گامزن ہو جائے، ٹو پرنسپلز اف دے فوکس آن، دو اصولوں کے اوپر جب وہ آ جاتے ہیں تو ایک قیادت اسٹیبلش ہو جاتی ہے بڑی سالڈ قسم کی۔ پاکستان کے حوالے سے بھی بات کروں گا، اور باقی سارے یہ خاندان چلانے کے بھی یہی اصول ہیں، گھر چلانے کے بھی یہ اصول ہیں، جسم چلانے کا بھی اصول ہے، ریاست چلانے کے بھی یہی اصول ہوں گے، صوبہ چلانے کے بھی یہ اصول ہیں، اور امت کے لحاظ سے بھی اگر بات کی جائیں یہ دو بڑی کلیات ہیں، دو بڑے اصول ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما صبروا، جب اس قوم نے صبر کرنا سیکھ لیا۔ تو صبر ایک لفظ نہیں کہوں گا یہاں پر، یہ صبر ایک پوری انسٹیٹیوشن ہے، پوری یہ کلی ہے پوری ایک۔ اس کو کھولنے کے اندر ہی کم سے کم 10-15 گھنٹے کی ورکشاپ، یہیں سے ہمارے بیٹھے ہوئے اگر کوئی ہیں تو علماء یہیں پر زبردست شروع ہو جائیں گے۔ اگر انہیں صبر پہ ہی درس دینا پڑ جائے تو ہمارے تھوڑے مولویوں کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ ہمیں نہ کوئی پڑھنا پڑھانا نہیں پڑتا، ہم نے رٹے اتنے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ابھی یہیں پر ہم کسی بھی مسلک کے بھائی کو بولیں گے وہ شروع ہو جائے گا الحمدللہ۔ ایسی صبر پہ آیتیں نکلیں گی آپ سوچ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ نے بڑا انسٹیٹیوشن بنایا ہے نا کسی کو، صبر ہے وہ۔ اور دوسرا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یقین، سرٹنٹی۔ اب صبر کی جو آپ کی ڈیفینیشن ہے نا وہ تھوڑی عوامی ڈیفینیشن ہے، لیکن جو علماء کے ہاں صبر کی ڈیفینیشن ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی ایکڈیمک ہے، تھوڑی گہری ہے اور بہت وسیع ہے۔ آپ کے ہاں صبر کا ایک عرفی معنی اگر کسی عوام میں ہوگا تو وہ یہ اپنے آپ کو برداشت کے معنی میں آپ لے لیتے ہیں۔ برداشت، صبر سے مراد برداشت نہیں ہے ہمارے اہل علم کے ہاں، اسلام کے مفکرین کے ہاں صبر صرف برداشت کو نہیں کہتے، اٹس ون آف دا پارٹ آف دیٹ۔ صبر کا مطلب ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک کے رکھنا، ہولڈ بیک رکھنا ہر اس چیز سے جو اس لمحے کے اندر نہ تقاضا تھا، نہ وضع تھی، نہ قطع تھی اس لحاظ سے، اور نہ ہی جو ہے وہ شریعت کے خلاف
جو آپ کے جذباتی پہلو اٹھے ہوئے ہیں نا، اس کو نفس کو ہولڈ بیک کر کے رکھنا، نفس کو ہولڈ کر کے رکھنا. تو میری زندگی کے اندر نازک چھوٹی سی جو زندگی ہے، اور جتنا میرا ناقص مطالعہ ہے، اور میں طفل مکتب ہوں، اور آفتاب اتنے بیٹھے ہیں ان کو شمع دکھا رہا ہوں بیٹھ کے، یہ گستاخی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تو معاف کر دیجیے گا مجھے. یہ نفس جو ہے نا، یہ مسئلہ ہے اصل میں نفس کا مسئلہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، میں نے فرق بھی جتنے پڑھے اور درس نظامی بھی جب میں پڑھ رہا تھا، میں نے زیادہ تر دیکھا ہے نا، اختلاف دو فرقے یا دو مسلکوں کے بیچ میں نہیں ہوتا. اختلاف تو ایک مسلک کے اندر کتنے ہیں. مطلب ہمیں ہر فکر کے اندر، چاہے وہ مغربی فکر ہو، مشرقی فکر ہو، اسلام ہو یا اسلام سے ہٹ کے دوسرے ہو، اختلاف رائے تو بھرا پڑا ہوا ہے میرے خیال سے. اٹ از ٹنز آف ڈفرینسز ان آپ کا ڈفرینس آف اوپینین. تو یہ جو لیکن اختلاف، وہ جو ایک انٹلیکچوئل اور ایک فکری اختلاف ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہے، اور ایک جو یہ سائیکوپیتھک اختلاف ہے نا، جو نفسیاتی اختلاف ہے، نفس کا مسئلہ ہے اس کے اندر، جو نفس کی بدعنوانیاں ہیں، یہ اختلاف بہت فساد آلود قسم کا اختلاف ہے. تو میں نے زیادہ تر اپنے آپ کو، جو میں نے اپنا گند اسٹڈی کیا ہے ساری زندگی، جو میں نے ساری زندگی اپنے آپ کو دیکھا ہے، ان نفس لامارۃ بالسوء کے تحت، اور میم پر تشدید بھی لگی ہوئی ہے، امارہ بھی آیا ہوا، آگے سے علماء مسکرا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے ماشاءاللہ سے، اور انما کے ساتھ جملہ شروع ہوا ہوا ہے. کتنا حسر ہے اس جملے کے اندر کہ نفس پہ تو بھروسہ کیسے کر سکتا ہے کہ یہ تجھے اچھی بات کرے گا. آگے سے میں اپنی بات کرتا ہوں. ہمارے دین میں حیرت ہوتی ہے، میں تھوڑا سا یہاں پر ذرا کانڈیسینڈنگ جملہ بولوں گا، سائیکالوجی اور نفسیات کے ماسٹر تو اصل میں مطلب اس قرآن تو ہے ہی نفسیات کے اوپر پورا. کتنے پی ایچ ڈی تو صرف ایک ایک آیتوں سے نکل جائیں، یہ قرآن تو ہے ہی سائیکالوجی کی کتاب پوری. سورہ بقرہ کا شروعات ہی 3 قسم کے مائنڈ سیٹ سے ہو رہا ہے. ایک وہ پارٹی ہے جو پازیٹیوٹی میں ہمیشہ ساتھ ملے گی آپ کو، ہدی للمتقین. ایک دوسری پارٹی ہے جنہیں آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ایسی 1000 میٹنگیں کر لیں، آپ ایسے 1000 محفلیں رکھ لیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، انہوں گل نہیں سمجھ آنی، لا یؤمنون، وہ نہیں سمجھے گا آگے سے. انفیکٹ اللہ نے اس مائنڈ سیٹ کے بارے میں قرآن میں ایک اور جگہ بھی کہا ہے، وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اگر قرآن کا حسن پیش کیا جائے کسی کے آگے اور پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں، 3 ڈیمینشن سے باہر کا معجزہ ہو جائے اس ٹائم پر، اور قطعت بالارض، یا زمین پھٹ جائے، ایسی چیز جو ما فوق الفطرت ہے یا خرق عادت ہے، یا مطلب بالکل ہی ایسی چیز ہے جو انسان سائنٹیفکلی نہیں سمجھ سکتا اس کو، یا اور کلما بھیل موتا، یا مردے کھڑے ہو جائیں اور کلام کرنا شروع ہو جائیں، تو قرآن کہتا ہے اس کو بات نہیں سمجھ میں آئے گی، یہ لاک لگ چکا ہے. تو یہ نفسیات کے اندر. اور تیسری وہ پارٹی ہے جنہوں نے ہر مسلک کے اندر اور مطلب ہر دین کے اندر کہیں پر بھی ہوں، یہ کسی کے ساتھ بھی ہوں، وہ دعویٰ تو کریں گے آپ کے ساتھ ہونے کا، وما ہم بمؤمنین، مگر ہوتے نہیں ہیں ساتھ. لا مذبذبین بین ذلک، کہ ہوائیں چلیں گی تو کبھی آپ کے ساتھ ہوں گے، لا الہ الا ولا الہ الا، ہوا ادھر چلے گی تو ادھر کی ہو جائے گی. اس پہ 14 آیتیں لگائی ہیں اللہ نے سورہ بقرہ میں. باقیوں کو تو ایک ایک آیت ایڈریس کر کے ختم. مطلب دوسری پارٹی کو تو اللہ نے زیادہ ویٹیج ہی نہیں دیا ہوا، آپ اس کو کچھ بھی کرنے سے سمجھ میں نہیں آئے. تو میری نظر میں اصل میں دین ہے ہی نفسیات کا مسئلہ، آیا ہی نفسیات کو ایڈریس کرنے کا. انفیکٹ ایک آیت سے آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کی جو اصل مقصود اللہ نے قرآن میں کہا نا، وہ کیا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تزکیہ، سیلف پیوریفیکیشن، سیلف آگمنٹیشن، نفس کی پاکیزگی، نفس کی غلاظتیں، نفس کی گلاٹیاں. دوسرا صرف نیک بنانا مقصد نہیں تھا، یعلمہم الکتاب، اسے اصول بھی دکھانے تھے. تو علم کی تعریف کرنے جا رہا ہوں بڑے آفتابوں کے سامنے. علم کیا ہے؟ وضع شیء علی موضعہ، چیز کس جگہ پر، کس معیار میں، کس وضع سے، کس قطع سے، کس ڈھنگ میں، کس لحاظ سے اس کو رکھنا تھا، یہ علم ہے. کہ یہاں پر اس طرح ہونا چاہیے تھا اور یہاں اس طرح ہونا چاہیے تھا. یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑی شان ہے، آپ نے دنیا کو بتایا کہ یہ ایسے نہیں کرنا اور یہ ایسے نہیں کرنا. اور تیسری چیز ہے، لوگ پاک بھی ہو جاتے ہیں، تزکیہ بھی کر لیتے ہیں،
لوگوں کو علم بھی بہت ہے، ایسے علم اتنا ہے آپ سوچ نہیں. حیرت کی بات ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل علم کے پاس علم کتنا ہے. میں جب امریکہ سے پڑھ کے آیا اور میں مدرسے کی دال کھانے گیا اور مار کھانے گیا، تو جب میں نے پہلے سال میں کچھ 4-5 کتابیں ختم کی نا، تب مجھے پتہ چلا یار یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ تو ہم ایویں بونگیاں مار رہے ہیں اپنی بیٹھ کے کہ ہم نے باہر سے بڑا پڑھ لیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے عربی میں بات 10 قسم کی ہوتی ہے. نہیں جی، من 5-7 قسم کا ہوتا ہے. جرجانی پڑھے تو پتہ چلے نا، من 5 قسم کا آ گیا، وہ دیکھیں وہاں سے آ گئی. تو بات 10 قسم کی ہو گئی، با متعدی کی ہے. مطلب ذہب اللہ بنورہم کی با لے لیں اگر، باتخاذکم العجل کی با لے لیں اگر ہم، وما ہم بمؤمنین کی با لے لیں اگر، با لے سکیں تو با ہی 10 قسم کی ہے. با پہ ہی کھپ جائے گا آدمی. تو علم اتنا گہرا ہے ماشاءاللہ سے ہمارے ہاں، صرف لغت کے لحاظ سے نہیں ہے. کسی بھی مسلک کے ہوں گے بہت، لیکن ان کو ہمیں مارکیٹ نہیں کرنا ہے اصل میں، ہم اپنا وہ منوا نہیں سکے. تو تیسری چیز ہے، اصل علم ہے ہمارے پاس، لوگوں کا علم بڑا ہے ماشاءاللہ سے. ایسے علماء بیٹھے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. آپ بڑے ٹاپ کلاس علماء بیٹھے ہیں. صرف وہ جو آپ جو ایک ممبر کے اوپر ایک تیزی سنتے ہیں نا، وہ اس سے وہ خود خطیبوں کی تیزی ہے اصل میں. آپ نے علماء کو نہیں سنا ہوگا شاید، اور جنہوں نے سنا ہے وہ پھر جانتے ہیں کہ جی لوٹا اٹھانا پڑتا ہے، مارے کھانی پڑتی ہیں ان کا علم سیکھنے کے لیے. لیکن علم کے بعد جو تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی نا کہ دیٹ از دا مین، مطلب جس کے ساتھ رسالت کمپلیٹ ہوتی ہے وہ ہے حکمت. اپنے اسلحے کو، علم کے اسلحے کو استعمال کیسے کرنا ہے. علم آتا ہے لوگوں کو، اس کا استعمال جو ہے نا کہ یہاں پر بات اور دلیل کیسے پیش کرنی ہے، یہ بڑا فن ہے اصل. اس کے علیحدہ ماہر ہیں ہمارے ماں. وہ اور بات ہے کہ اب ہمارا برانڈ تھوڑا سا پٹ گیا ہے، لوگوں کو جو ہے ذرا ہوا چاہیے نہیں ہے. مسئلہ ہے ہمیں سر تھوڑا سا نا وہ سیل نہیں کرنا آیا، بیچنا نہیں آیا اپنا علم لوگوں کو. میں آیا ہی فیلڈ میں اس لیے تھا کہ یار اگر درس نظامی کو انگریزی چاہیے تو چلو یار میں دے دیتا ہوں اس کو. لیکن آپ یہ مت کہیں کہ 54 کتابیں جو ہمیں نے رٹے لگائی ہوئی ہیں آپ اس کو 2 روپے کا کرتے ہیں، اس کے ہم قائل نہیں ہیں. بڑی محنت ہے، لوگوں نے بڑی مار کھائی ہوتی ہے. صبح شام ہم یوں کر کے تھک جاتے ہیں. ضربا یضرب ضربن فہو ضارب کر کے. تو آپ تو اس کے اندر جو یہ مین چیز میں نے جو مسئلہ دیکھی نا وہ نفس کا مسئلہ ہے. میں نے زندگی میں کسی کو بھی تعصب سے زندگی میں دیکھا ہے نا کبھی، وہ دلیل کا مسئلہ نہیں تھا، وہ میرے خیال سے نفس کا مسئلہ زیادہ تھا. مجھے یہی لگا آج تک. حالانکہ ہم نے بڑے سخت استادوں سے بھی پڑھا ہوا ہے اور ہم نے بڑے متساہل اور معتدل استادوں سے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن مجھے ہمیشہ یہی لگا ہے کہ دلیل کا مسئلہ جہاں ہوتا ہے نا تو وہاں ادب والے جو ہوتے ہیں وہ مسئلہ وہ سنبھال لیتے ہیں اس چیز کو. لیکن مزاج کا مسئلہ جب آتا ہے نا کہیں پر، مزاج یہ ہماری جو میں وڈو پنجابی میں کہتے ہیں جس کو، یہ میں کا بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. یہ نفسیاتی تعصب. اس لیے علم پڑھا دیں گے نا کسی کو بغیر تزکیے کے، بھائی جان وہ خراب کر دے گا بہت معاملے. اور کسی کو آپ نے تزکیہ کرا کے نیک بڑا بنا دیا نا، مگر اسے اصول نہیں آتے جو علماء کے پاس ہیں، بھائی جان وہ بھی غلطی کر جائے گا بہت بڑی. کیونکہ نیک ہونے سے نا قیادت اور لیڈرشپ اسٹیبلش نہیں ہوتی. صرف نیک ہونا مقصود نہیں ہے، آپ کو اصول بھی آنے چاہیے. ایک دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، معافی چاہتا ہوں میرے قبیلے کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں سب سے معافی چاہتا ہوں چاہے وہ کہیں سے بھی ہو. دیکھیں ایک جگہ پر تو دین کہتا ہے ہمارا، اگر ہم انسانیت کے مسائل کو سولو کرنے جا رہے ہیں کہ کہیں پرابلم آ گئی ہے، جھگڑا ہو گیا، فقہ المخالفت پہ بات کر لیتے ہیں، مخالفت کھڑی ہے سب. تو ایک بہت جگہوں کا پر بڑا اصول کھڑا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر آپ کو لگ رہا ہے آگے بندے کو وضع قطع تمیز قد کاٹ لوگوں کے رتبے نہیں پتہ، سلام کریں اور وہاں پہ بلکہ خاموشی اختیار کریں، بلکہ سلام کر کے ٹھنڈا کریں، آگے چلے جائیں. علم والوں کا کام نہیں ہوتا کہ وہ لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہوں ہر جگہ سے. امام بھربھاری نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ مناقشے مناظرے اہل علم کا کام نہیں ہے. مناقشے تو ہو سکتے ہیں، مناظرے نہیں ہوتے. مطلب آپ نے ایکسچینج کرنا ہے وہ خود لے لے. التسلیم، مذہب ہمارا تسلیم کا ہے. دلیل جہاں ہوتی ہے، سوچ جہاں ہوتی ہے، دقیق عمیق نقطے جہاں ہوتے ہیں، بندہ خود قبول کر لیتا ہے. حکمت کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہیں کہ علم کا جو استعمال ہے نا یہ نہیں آتا. یہ بہت بڑا علم ہے، یہ علیحدہ علم ہے کہ آپ نے استعمال کیسے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی مخالفت کر رہا ہوں نا تو اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے، یہ قرآن میں صرف مسلمان کے لیے تھوڑی ہے، یہ اصول دنیا میں ہر جگہ اپلائی ہوتے ہیں.
دین کی کلاس یہ ہے کہ وہ یونیورسل ہے، تو اس نے ہر سائنس کو اپنے اندر لے لیا کہ کہیں آپ کو، یہ میں اپنے ہندو بھائی سے بھی کہتا ہوں یہاں پر کہ اگر آپ کے ساتھ بھی کسی بھی فیلڈ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو نہیں پتہ، اللہ کہتا ہے سلام، اور سلام اس لیے کریں ٹھنڈا کریں، اس کو نیوٹرلائز کریں، آگے نکلیں. لیکن یہ ہر قسم کی مخالفت پہ یہ خاموشیاں اور سلام نہیں چلتی دین کے، کیونکہ دین پوری انسانیت کے مزاج کو لے کے چل رہا ہے. کہیں پہ اللہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جتنا شر وہ لے کے آیا ہے اتنی بڑی خیر لے کے آگے سے کہ تیری خیر میں ڈوب جائے. کیونکہ اکثر مخالفتیں نا سنی سنائی ہوتی ہیں، ان میں گرائیاں نہیں ہوتی. میں نے آپ کی برائی کر دی، اس نے اس سے کر دی، چائنیز وسپر بن گیا، آپ کے بارے میں ایک نیریٹو کھڑا ہو گیا، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں تھی. اور کسی جگہ پر دین کہتا ہے جزاء السیئۃ بمثلھا، کبھی کبھی جتنا شر اگلا لے کے آیا ہے تو اتنا شر نکالنا پڑتا ہے اس کو بٹھانے کے لیے. یہاں پر یہ اصول ہیں. اب کون سی کہاں بیٹھے گی، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام ہے، یہ انہوں نے ہی بتانا ہوتا ہے، انہوں نے اجتہاد استدلال کرنے ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں یہ نہیں بنتی. تو اصل میں دین ہے ہمارا اصولوں کا نام، اور اصول کے ارد گرد حکمت اور تزکیہ نفس دو بڑے اصول کھڑے ہیں. اور یہ تینوں کے ساتھ انسان کی نفسیات ہے، سائیکالوجی ہے. اور ایک لیڈر کی اگر سائیکالوجی میں تعصب ہوا وہ بڑا کام خراب ہو جائے گا میرے خیال سے. تعصب جو ہے نا، یہ بائس جسے ہم کہتے ہیں کہ میں ایک خاص پردے کے اندر سے دیکھ ہی نہیں سکتا کسی چیز کو، یہ بڑا مسئلہ. دوسری بات ہے میں نے بڑا متعصب وقت بھی گزارا ہے، سب کے سامنے کہہ دوں یہاں پر، ہر کسی نے گزارا ہوتا ہے. شروعات میں جب آپ گزرتے ہیں میں نے بڑا ایک تعصب بھرا وقت بھی دیکھا ہے، میں نے بہت چھوٹی کنڈیوں کے ساتھ دیکھا ہے لوگوں کو. اور جیسے میرا زندگی بڑی، میں 40 کے قریب آیا ہوں. جیسے ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ 40 سال سے پہلے نا کتاب نہ لکھی. یہاں پر بچوں کو نا بہت چڑھ جاتی ہے نیا نیا علم، جو یہ اصل فساد بھی نہیں، یہ تازہ علم کر جاتا ہے اصل میں مسئلہ. جتنا پکا ہوا علم ہوتا ہے نا آپ کو ان میں تیزی نہیں ملے گی. یہ جڑے اور حدیث کے بھی الفاظ جوان چھوکروں کے ہی ہیں نا، یہ جوان بچے جو ہیں نا، یہ جو نئے نئے فارغ ہوتے ہیں مدرسوں سے تو وہ بھی ٹھیک ہی ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ تیزی جو ہے نا جسے ہم تجرہ کہتے ہیں عربی میں، یہ بڑا نقصان دہ چیز ہے. بڑے علماء میں آپ کو توقف ملے گا ہمیشہ، خاموشی، سوچ سمجھ کے بات کرنے کا ایک ڈھنگ طریقہ، اور وہ جذبات کے بہاؤ میں نہیں ہوتے. وہ کسی بھی مسلک سے ہوں، میرا جتنا بھی بڑا سوشل سرکل ہے، میرا جتنا بھی بڑا حلقہ ہے، جتنے بھی یار دوست ہیں جہاں بیٹھے ہیں، میں نے انہیں کبھی بھی فضول اور غلط رویہ اپناتے ہوئے میں نے کہیں نہیں دیکھا اس کو. کیونکہ وہ گزر چکے ہوتے ہیں اس ایج سے، وہ پریکٹیکل بھی کر چکے ہوتے ہیں، میچور بھی ہوتے ہیں سر، اور بیویوں کی بھی مار کھا لی ہوتی ہے انہوں نے. تو شادی کرے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ صرف وہ والی حدیث سمجھ میں آئے گی. 3 جگہوں پہ نا الفاظوں کا رد و بدل جائز ہے دین میں. الحرب خدعۃ، جنگ کے اندر ہر جگہ سچ نہیں بولا جاتا، اور بیوی کے ساتھ بھی سچ نہیں بولا جاتا بہت جگہوں کے اوپر، کیونکہ آپ کو وہ کہنا پڑتا ہے جو اصل ہنسرے بیٹھ کے موقع کے لحاظ سے بات کرنی ہوتی ہے. ہمارا کوئی ایسا حساب کتاب نہیں ہے کہ بالکل قولوا قولا سدیدا ہر جگہ نہیں چل رہی ہوتی. تو مسائل ہیں، استثناء ہے، تخصص ہے، کہیں پر خاص ہے، کہیں پر عام ہے، کہیں جنیرک ہے، کہیں انڈیفینٹ آرٹیکل ہے. شریعت بڑی کلاس کی چیز ہے، بڑی گہری چیز ہے. یہ اگلے ہمارے اصول لے کے چلے گئے مغربی لوگ، مگر اگر اصل جو بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے الحمدللہ. تو اصل میرا مسئلہ یہ ہے نفس کو، اور نفس کے اوپر جو میں نے ابھی اتنی کھینچی ہے نا بات کو، نفس کو روکنے کا نام ہے صبر. یہ اتنی بڑی کلی کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے. یہ نفس کی ساری اس کو سائیکوپیتھیز کہتے ہیں انگریزی کے اندر. یہ نفس کے مسئلے کو روکنا نا، یہ صبر ہے سر. کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا ہے. میں نے بیٹھا ہوا تھا ایک درس کے اندر، وہاں پر ایک شیخ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہی تھی، میں دماغ ہی ہل گیا میرا، کیونکہ ہمارا اب عمر ایسی آ چکی ہے، ہمیں نقطے پسند ہیں، جھگڑے نہیں. ہمیں استدلال ملے نا کہیں سے بھی، ہم استدلال پہ، میں امام راضی کو پڑھتا ہوں کبھی کبھی، وہ تفسیر جو بھی ان کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہوں، مگر منطقی تفسیر جو وہ کرتے ہیں نا آگے سے، جو ایک آیت سے جو نقطے نکلتے ہیں، استدلال نکلتے ہیں، وہ سننے والے ہوتے ہیں. یہ جس کو نشہ لگ جائے نا یہ علماء کے استدلال کا، وہ بھی لڑائیوں جھگڑوں پہ نہیں جاتا. جیسے میں نے بھی ایک نقطہ سورہ فلق سورہ ناس سے سنا کہ وہ خارجی شر کے اوپر ہے اور دوسری والی باطنی شر کا خلاف تحفظ ہے. اب سوچا ہی نہیں کبھی کہ سورہ فلق میں جو نکات ہیں وہ خارجی شر کے خلاف ہیں، حاسد کے والے،
اور وہ باطنی ہے میرے خیال سے، اور یہ خارجی شر کے حال ہے. دونوں موضتین، دونوں شرور کے خلاف ہے. ذہن ہی نہیں کیا کبھی اتنے. میں کہا کیا لوگ ہیں یار ہمارے ماشاء اللہ، کیسے کیسے استدلال کرتے ہیں بیٹھ کے. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، وَلَا تَكِلْنِي لِنَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ. دنیا کا پاکیزہ ترین اگر کوئی نفس ہے نا ہمارے مذہب کے تحت، جس میں کسی قسم کا نہ کبھی کوئی شر تھا، نہ ہے، نہ کوئی خطا تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کری. حالانکہ دنیا میں اگر کوئی کسی نفس کے حوالے کرنے کا کچھ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کوئی نہیں. تو اس میں امت کو سبق سکھانے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ دعا کیا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے میرے حوالے نہ کر دی بس تو. آئے ہائے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي، مجھے اللہ میرے حوالے نہ کری، مجھے ان کے حوالے کری جو منجے ہوئے لوگ ہیں فیلڈ کے اندر، وقت لگایا ہوا ہے جنہوں نے ٹائم، میرے حوالے نہ کری. تو یہ نفس جو ہے نا یہ برباد کر دیتا ہے. اچھا نفس خراب ہو جائے نا اور بے صبر، نفس دلیل نکال لیتا ہے میرے خیال سے. تو ہمیں نا دلیل جو ہے نا، دلیل ادلہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ قواعد عربیہ کے جو دلائل ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ عام لوگ اپنے دماغ چلا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ دلیل بنانا آتا ہے ہر کسی کو. نفس خراب ہو دلیل نکل آتی ہے سرکار، دلیل بنا لے دو. یہ قرآن گمراہ بھی جو کہ یہ دلیل بنا لے گا گمراہی کی اپنے لیے. جس نے سچائی ڈھونڈنی ہوگی، جس نے پازیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے، جس نے ملک کا فائدہ ڈھونڈنا ہے نا، وہ بھی دلیل نکل آئے گی. جس نے حکومت کے اور پاکستان کے ایکسٹرنل انٹرنل تھریٹس کو دیکھنا ہے نا، وہ بھی دلائل مل جائیں گے. بہت بڑے علماء کے اقوال بیٹھے ہوئے، بڑے قداور لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے حکومت کی سینکٹیٹی کے خلاف بات کرنے کو اور اپنی جو ہے وہ قواعد فقہیہ کے لحاظ سے منہ کو بند کرنے، یہ سکوت، یہ سارے لوگ کر گئے کام. آج مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی آج کوئی نئی چیز آ گئی، اور 1400 سال میں جو ہم نے کر دیا ہے وہ کم ہے کیا؟ سر یہ پورا ہوٹل کتابوں سے بھر جائے گا، صرف ہمارے باپوں کی کتابیں آ جائیں اگر صرف یہاں پہ. اتنا علم لکھا ہے ہمارے والوں نے، اتنا علم ہے. ابھی میرے پاس ایک کتاب آئی ہے سیاست و شرعیہ، زبردست کتاب لکھی ہے انہوں نے، کیا کیا اصول بیان کیے ہیں کہ سیاست کا طریقہ کار کیا ہے ہمارے دین کے اندر، کس طرح ڈپلومیسی کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے. یہ پہلا مسئلہ صبر کا مسئلہ ہے، نفس کو روکنے کا مسئلہ ہے، نفسیات کا مسئلہ ہے. دلیل جہاں ہوتی ہے نا اس میں ایک حسن ہوتا ہے، دلیل ایک اور چیز ہے، اور نفسیاتی تعصب ایک اور چیز ہے. اس سے ہٹ کے دلیل پیش کرنے کا جو فن ہے، دلیل پیش کرنے کا جو ادب ہے، اور دلیل کے ساتھ اختلاف کرنے کا جو مسئلہ مسائل ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور ایک اس میں اور نقطہ بھی ہے، کبھی کبھی کوئی چیز شر ہوتی ہے، میں ذرا خطرناک جگہ جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن خیر اور شر کا موازنہ بھی ہمارے دین کا بڑا ٹاپک تھا. نہیں، میں نے ایک وقت بھی دیکھا ہے جہاں مطلقاً نفی، مطلقاً شر، مطلقاً انڈیفینیٹلی ایول اور ایبسولوٹ گڈ، مطلقاً خیر کسی کو کہہ دینا اور مطلقاً شر کہہ دینا، یہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہے. میں نے دیکھا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جی، میں کہتے ہیں جی آپ ہی ہیں، اور کچھ ایسے نفی کرتے ہیں کہ جیسے وجود ہی نہیں، لم یکن شیء مذکورہ کر دیتے ہیں آگے سے. تو یہ مطلقاً نفی کسی کی کرنا اور مطلقاً اس بات جو ہے نا، میرے خیال سے یہ بھی اہل علم کا شیوہ رہا نہیں ہے ہمیشہ سے. خیر شر کا موازنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شر کو اکوموڈیٹ کیا ہے، دیکھا ہے، اس کو برداشت کیا آپ نے، حتیم نہیں بنوایا. بڑا مسئلہ تھا وہاں پر. شراب جو ہے اس کی حرمت 3 سٹیجز میں ہوئی ہے. تدرج کا اصول جسے ہم کہتے ہیں، اللہ نے دنیا 6 دن میں بنائی ہے، فی 6 ایام میں. کیوں؟ وہاں پہ تو کھڑا ہوا ہے، انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اس میں اصول اور ادب جو علمی نقطہ ہی اس میں درجہ بدرجہ بہت برداشت کیا چیزوں کو، بڑی باتیں برداشت کی ہیں، بڑے تانے برداشت کیے، اور بڑی بد تہذیبیاں بھی برداشت کرنی پڑتی تھی. تو یہ بھی ایک بڑا نقطہ یہ ہے کہ خیر شر کا موازنہ کرنا سکھانا چاہیے. آپ یہ کہہ دیں ایک انسٹیٹیوشن میں، آپ یہ کہیں ایک انسٹیٹیوشن میں یا ایک ادارے میں یا کسی مسلک میں یا کسی سوچ میں کوئی مطلب خیر ہی نہیں ہے، یار یہ تو بڑی بڑی بات ہو جائے گی. مطلب کسی عالم دین میں آپ کہیں خیر ہی نہیں ہے،
سراپا ہی شر ہے، تو یہ بڑا نقصان ہو جائے گا میرے خیال سے اس طریقے سے. بلکہ ایک زمانہ تھا جب علماء ہر مسلک کے سفر کر کے جاتے تھے پڑھنے ایک دوسرے سے. تو ہم نے تو جو پرانے والوں کے اندر جو دیکھا ہے، مطلب اختلاف بھی بڑے پائے کا سنا ہے ہم نے دیکھا، اور نقطوں کا ادب اور علم کا ادب بھی سنا ہے ہم نے. اور کچھ نکات جو ہیں وہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس بھی آ سکتے ہیں، ہمارا کوئی سننے کو کیا ہے. تو ہمارے ایک استاد کہتے تھے، میرے تفسیر کے استاد کہتے ہیں بیٹا علم جہاں سے ملتا ہے نا لے لینا چاہیے. علم ہوتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے سیکھنے میں. ہاں اگر آپ کی بنیاد پکی ہے آپ اپنی بنیاد پہ رہیں، لیکن خیر شر کا موازنہ کرتے ہوئے ہمیں بحیثیت قائدین زبان کھولنی ہے. نقصان بہت ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا بہت لوگ مانتے ہیں آپ کو، بڑا آپ لوگوں کی حیثیت ہے بڑی، ایک دیندار لوگوں کی آج بھی بڑی قدر ہے. ہاں لوگ جان دے دیتے ہیں سر ہمارے لیے، کسی اور کے لیے نہیں دیں گے لیکن آپ کے لیے لوگ آج بھی جان دے سکتے ہیں. بڑا عزت ہے، بڑا مقام ہے علماء کا، بڑا ماشاء اللہ سے. تو جی پہلا اصول میں تھوڑی اتنی، دوسرا اصول ہے یقین کا. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کلیئرٹی. یقین سے پھر بڑی جزیات نکل سکتے ہیں، بڑے مترادفات ہیں اس میں. یقین، قوت استدلال، علم، ریزننگ، نالج، اصول، قواعد، ضوابط، جو بھی کہہ لیں. بلکہ سطحی لیول کے اوپر تو علم کو علم ہی کہا گیا ہے، اپنے معراج کے اوپر اس کو یقین سے ہی تعبیر دی گئی ہے. احسان کا درجہ جو ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ علم کی تعبیر ہی قرآن پھر یقین سے ہی کرتا ہے آخری درجات کے اوپر، کیونکہ وہ اس میں لا ریب فیہ، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. تو شک سے بھرا ہوا علم جو ہے نا کافی نقصان کرتا ہے. اور علم میں شکوک جو ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ علم جو ہے نا نیت میں نہیں بدلا ہوتا، نیت عمل میں نہیں بدلی ہوتی، عمل قصد میں نہیں، نیت قصد میں نہیں بدلا ہوتا، قصد عزم نہیں بنا ہوتا، عزم عمل نہیں بنا ہوتا، عمل نتیجے نہیں لایا ہوتا، نتیجوں پہ غور و فکر نہیں ہوتی، غور و فکر کے بعد محاسبہ نہیں ہوتا، محاسبہ کے بعد توبہ نہیں ہوتی، اور توبہ کے بعد پھر علم ریکٹیفائی نہیں ہوتا. یہ ہے شکوک سے بھرے ہوئے علم، یہ ہے مضطرب علم، کچے علم. دیکھی نہیں ہے انہوں نے چیزیں، اس علم نے چیزیں نہیں دیکھی ہوئی، تجربات سے نہیں گزرا ہوا، مارے نہیں کھائی ہوئی، گھٹ گھٹ کے پس کے نہیں کیا ہوا، اسٹریٹجیکلی وہ علم گرائنڈ نہیں ہوا ہوا. تو وہ علم وہ بے یقینی غلطیاں کر جاتی ہیں بہت جگہوں پہ. تو یہ دو بڑے اصول ہیں، جس قوم میں، جس گھر میں، جس انسٹیٹیوشن میں، جس ادارے میں یہ اسٹیبلش ہو جائیں، میری نظر کے اندر یہ بڑا انقلاب برپا کرتی ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی لے کے آتے ہیں. قوت ارادہ، قوت استدلال. اور اسی کے اوپر میں کہوں گا کہ لیڈرشپ کے فقدان کے اندر بھی دو بڑے اصول ہیں. اگر صبر کو شہوت مار دے گی، 2 شین کہتے ہیں اس کو عربی میں اور 2 ڈی کہتے ہیں انگریزی میں. صبر کو شہوت مار دے گی، ڈیزائرز، اور یقین کو شک مار دے گا، ڈاؤٹس. اس لیے امراض القلوب نوعان، اشک و شہوات. یا شک سے تباہ ہو جائیں گے ہم لوگ، شکوک، شک، یا شہوت ہمیں ختم کر دے گی، خواہشات، ڈیزائرز اور نفس کی وہ. تو میری نظر کے اندر اتنے بڑے لوگوں کے آگے جتنی بھی غلطیاں میں نے کی ہیں وہ ساری میری تھیں. جو حق میں نے کہیں بیان کیا ہے ملک کی خاطر، سب کو ایک کرنے کی خاطر، سب بھائیوں کو ایک کرنے کی خاطر، اور سب کا مقصد جو ہے وہ سب کو اللہ تک ہی جوڑنا ہے، کوئی اپنی ذات کی طرف دعوت ہے ہی نہیں کسی کی. جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا، اللہ کے لوگوں کا تھا، ہمیشہ انہیں کا رہے. ہم تو رہ نہیں رہے، یہ باتیں ضرور رہیں گی انشاءاللہ تعالی، یہ باتیں ضرور رہیں گی، مثبت پہلو ہمیشہ رہے گا. باقی اللہ تعالیٰ اختلاف کے اوپر بھی میرے خیال سے اگر یہاں پر کوئی بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اختلاف بھی کتنے قسم کا ہوتا ہے، تنوع کا ہے وہ وغیرہ، وہ سارا اس پر بھی ایک اچھا لیکچر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آیت کے اوپر بھی اختلاف جو ہوتا ہے یا ایک مسئلے پہ بھی اختلاف ہوتا ہے. تو اختلاف بھی 6 قسم کا ہے اسلام میں، لیکن ہم نے ذرا پیش نہیں کیا اس کو اس طریقے سے. عوام کے یہاں یا اکیڈمکس کے یہاں پی ایچ ڈیز وغیرہ جو بیٹھے ہیں ان کے، ہمارے گھر میں تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں لیکن ہم لائیں نہیں اس کو باہر میں کہ اختلاف بھی 5 قسم کا ہوتا ہے، اور سارے مضر نہیں ہوتے ہیں اور سارے نقصان دہ نہیں ہوتے ہیں. ایک حصہ 2 حصے اس کے اندر ہوتے ہیں جو نقصان دیتے ہیں. تو اگر ایک جگہ سے کسی نے کوئی مطلب نکالا اور کسی نے کوئی مطلب نکالا، اگر وہ ایک فریم ورک اور صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی ڈومین کے اندر سے ہے تو اس میں کیا ایسی بات نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ جی آپ لوگوں کو بڑا لیڈر بنائیں، ملک کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہو،
اور ہم آہنگی ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے. اور بڑے مسئلے ہیں تو جب ملک ہی نہیں بچنا, اگر لڑائی ہو گئی, اس طرح کے مسئلے مسائل ہو گئے تو کہاں جائیں گے پھر. اور بھی ہے باقی دوسری جگہوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت میں رکھے. ایک اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے جی ہمارے پاس, اور بڑی آزادی ہے ہم لوگوں کو. میں نے جو دیکھا پاکستان میں بڑی آزادی ہے. آپ باہر جا کے بولیں جی فون آ جاتا ہے. بڑی آزادی ہے ہمارے ملک کے اندر ہر بات کی, ہم کہہ سکتے ہیں کھل کے بڑے مسئلے مسائل. تو اللہ تعالیٰ جی سب کی حفاظت رکھے. میری دعائیں ہیں, اتنے خوبصورت چہرے یہاں بیٹھے ہیں, اللہ آپ کو مزید ترقیاں دیں اور ہمیں آپ کی جوتیاں اٹھانے کا موقع دے دی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. بہت مہربانی. اسلام شیخ عادل صاحب, میرا نام ہے وقاص ہاشمی, کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ایک مدرسے سے دینی علوم بھی حاصل کیے ہوئے ہیں. جی شیخ. ہمارا نبی بھی پڑھ رہے ہیں, نہیں یہاں بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں. نہیں آپ بڑے آدمی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور برکت دے. کچھ باتیں میں اپنی سمجھنے کے لیے, یقیناً آپ نے بہترین طریقے سے سمجھایا اور اعلیٰ ترین دماغ یہاں موجود ہے شہر کے, انہوں نے سمجھا ہوگا. میں ناقص دماغ کا مالک ہوں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو میری سمجھ میں نہیں ہیں. اچھا, اس کی وضاحت اگر آپ فرما دیں گے. 6 باتیں ہیں, تھوڑا سا وقت چاہیے ہوگا. نمبر 1 تو یہ کہ سب سے پہلے شروع میں آپ نے ایک بات کی کہ بھائی مولوی حضرات جو ہے نا وہ بغیر پڑھی شروع ہو جاتا ہے. ابھی بھی یہاں کسی جو کہا جائے تو وہ شروع ہو جائے. نہیں میں نے نیگیٹو سینس میں نہیں کہا تھا. میں نے اس سینس میں کہا تھا کہ علم اتنا ہے کہ آپ جہاں بولیں گے وہ شروع ہو جائیں گے. منفی نہیں تھا میرا. میں نے کہا تھا کہ اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ جہاں بولیں گے شروع ہو جائیں گے. پہلے اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے اس کا جواب اپنے طور پہ نہیں, میں نے بھرے بھی نہیں کہا. میں نے یہ کہا آپ ایک نقطہ اور ایک لفظ دیں گے نا تو علم ایسا شروع ہوگا کہ رک نہیں سکتے. یہ انقلاب سے پہلے انقلاب کی تیاری کر کے بیٹھے. نہیں نہ بھی ہو, اللہ نے علم دیا ان کو ماشاءاللہ سے. میں نے تو تائید کیا. قرآن کا علم آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یقیناً قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری عقل ناقص ہے. جی بالکل. اور ہر ایک آدمی جو اس کے اندر اپنے اپنے انداز سے بیان کرتا ہے. جیسے آپ نے مثال دی بہت اچھی کہ حرف با اسی کی 10 قسمیں. جی بالکل. اور امام علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کی با پر اتنی لمبی بحث کی ہے. جی بالکل. کہ آدمی وہیں رہ جائے گا. تو اب جب ہم یہ بات جانتے ہیں تو پھر بحیثیت صاحبان علم اور بحیثیت قائدین امت, کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شخص جو قرآن کو جانتا نہیں ہے اگر وہ قرآن پر گفتگو کرے تو کوئی ایسی پیش بندی ہونی چاہیے کہ اسے روکا جائے. بالکل ہماری طرف سے. بالکل کہ بھئی آپ قرآن مجید پر گفتگو, جیسے کہ عام طور پر لوگ مثال دیتے ہیں قرآن بھی ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے, ہر ایک آدمی بیان کر سکتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پیش کروں بات اپنی. جواب میرا اس کے اوپر یہ ہے, دیکھیں میں اپنی محفلوں کے اندر دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تربیت تو ہم نہیں کرنی ہے, غیر نے نہیں کرنی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ کہ ہر مطلب میں اپنے نارمل لیکچرز کے اندر یہی پروموٹ کرتا ہوں کہ دین اتنا ایک آسان چیز ہے کہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, اور ایک لیول پہ اتنا مشکل ہے کہ ہمالیہ کی چوٹی تک بھی سفر کر لینا تو نقطہ نہیں سمجھ میں آئے گا. ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جی ایک لیول پہ ایک ڈومین ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, سب کر لیں جی, کوئی مسئلہ نہیں. اونٹ پہ تفکر کرنا ہے کر لیں, لیکن جو ہے آپ کے یہ جو ومسو برؤوسکم جو ہے یہ اس کو نہیں آپ سولو کر سکتے کہ اس کے اندر یہ با زائدہ کی ہے, با متعدی کی ہے, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو مقدر نکالنا ہے اس کے اندر وہ مبتدا وہ فعل نکالیں گے, اسم نکالیں گے, مقدم کریں گے, مؤخر. یہ بچوں کا کام نہیں ہے, یہ کبھی بھی بچوں کا کام نہیں تھا. اور میری نظر کے اندر ہم اپنے بھی مسلک کے حوالے, اب میرا اصل کام جو تھا وہ شریعت سے دوسری چیزیں پروڈیوس کرنا تھا, تو میں نے میرے مسلک کا نام زیادہ استعمال نہیں کیا اپنی ترقی کے اندر بھی. میں اپنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ یار یہ جو مزاج ہے نا کہ یہ بچے کاکے کھڑے ہو کے جو ہیں یہ بولنا شروع ہو جائیں, یہ کسی لحاظ سے بھی میری نظر میں کہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ایسے منہ رکھے اس لیے جاتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ مطلب لڑائیوں جھگڑوں کے اندر چرب زبانی کا علمی نقطوں سے, علمی گہرائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ فن ہے. بالکل قرآن آسان نہیں ہے میری نظر میں, اور یہ بالکل بھی اردو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنے کے اندر بھی میری نظر میں اس میں بہت مسئلے ہیں. بغیر استاد کے جی یہ نہیں پڑھی جا سکتی, کچھ بھی ہو جائے. ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ صرف نیک ہونے سے قیادت کے اصول نہیں آتے.
تو میں نے اس سے اختلاف کیا میری فکر کے مطابق. وہ اختلاف میں نے یوں کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام میں حضرت عمر کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عمر وہ ہے کہ اس کا باپ جب اس کو کہتا تھا 5 اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دو, تو یہ 5 اونٹے کی لائن میں نہیں کھڑا کر سکتا تھا. بڑا پیارا. آج عمر جو ہے وہ مدینے سے لے کر افغانستان تک کی ساری ریاست سنبھالے ہوئے. تو یہ حضرت عمر جو ہے اسی بات کی طرف تو اشارہ کر رہے ہیں کہ دامن مصطفیٰ سے نپٹنے کے بعد, اسلام لانے کے بعد, نیک بننے کے بعد ہی تو مجھے یہ اصول ہے, ورنہ میں کہاں جانتا تھا اس بارے میں کیا. میرا اس پہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ فرسٹ آف آل حضرت عمر کی آپ نے مثال دی ہے, میرے خیال سے علم کے پہاڑ تھے وہ, اصولوں کے پہاڑ تھے وہ, ماشاءاللہ سے وہ تو سمندر تھے. اچھا میں آگے لا رہا ہوں, میں بات کو لے کے آ رہا ہوں, میں آپ سے اختلاف نہیں کر رہا سرکار. میری نظر میں یہ جو ٹاپ 10 بینچ ہے آپ کی عشرہ مبشرہ کی, یہ سارے بڑے پائے کے علم ہیں کہ حضرت عمر, ابو بکر وغیرہ, یہ تو بڑے ٹاپ کے علماء ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان, تو موافقات عمر کھڑی ہے. اور پلس آپ وہ والا مسئلہ اعلام الموقع میں امام ابن قیم رحمہ اللہ سے انہوں نے نقل کیا ہے, وہ والا مسئلہ کہ جب یہ اسٹیٹ جو تھی, اب یہ جو غنائم کا مال ہے اس پہ تو نص کھڑی ہوئی ہے کہ یہ تقسیم ہو جائے گا قرآن کے مطابق, جس نے جو غنیمتیں حساب کتاب. لیکن حضرت عمر نے اس کے اوپر جو مسئلہ ہوا تھا کہ آپ نے کہا ہوا, تو آپ نے کہا تھا کہ کیونکہ میری بارڈر زیادہ میرا بڑھ چکا ہوا ہے تو میں غنیمت کے مال کو اسٹیٹ میں لینا چاہتا ہوں. تو وہ 9 رکنی بینچ بیٹھی, 9 بڑے علماء کی, اور اس میں انہوں نے جو کلی پیش کی تھی وہ کی لا تکونا بین, یہ والی نص پیش کر کے آپ نے استثناء حاصل کیا تھا وہاں پہ پوری بورڈ کے سامنے. یہ تو بڑے گہرے لوگ تھے. تو ایک تو میرا نقطہ یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ علم کے لحاظ سے ان کا قد بہت اونچا ہے. دوسری بات یہ, نیک سے میرا مراد یہ ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں, ذکر اذکار کرتا ہوں, خیال رکھتا ہوں, حقوق کا خیال رکھتا ہوں. لیکن شیخ اصول علوم علیحدہ چیز ہے, اس کے بغیر غلطی کر جائے گا وہ. میں مانتا ہوں اس کو, لیکن اصول ایک علیحدہ چیز ہے. اس کو اگر اس نے پڑھا ہی نہیں ہے, اس کو پولیٹیکل سائنس کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو قضاء کے مسئلے نہیں پتہ, اس کو یہ نہیں پتہ جورسپروڈنس اور فقہ کیا ہوتی ہے, وہ علیحدہ چیز ہے, وہ علیحدہ. لیکن تقوی کے ساتھ وہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا, لیکن بغیر تقوی کے مطلب وہ ایک علیحدہ فن ہے. علوم ایک علیحدہ فن ہے, آپ اس کے کیسے استثناء کر سکتے ہیں. اور یہ دلیل کے حوالے سے آپ نے بات کی, دلیل آپ بار دلیل پر بات نہیں, میں بار نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ سارے دلیل والے بیٹھے ہیں. ہاں سارے دلیل والے بیٹھے ہیں, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ دلیل کی میں نے 2 قسمیں پڑھی ہیں, دلیل دینی اور دلیل علمی. صحیح ہے. اس میں جو قائد ہے, جب سماجی قیادت کر رہا ہوتا ہے, اسے کس دلیل کو زیادہ پریفر کرنا چاہیے, دلیل دینی کو کرنا چاہیے یا دلیل علمی کو کرنا چاہیے؟ میرا اس پہ یہ 2 اصطلاح جو آپ نے بھی یہاں پہ, میرا اس پر یہ کہنا ہے کہ جو عوام میں خطاب ہے نا وہ کلیاتی خطاب ہونے چاہیے میرے لحاظ سے, جزیاتی نہیں. میرا یہ ماننا ہے, کیونکہ آپ ممبر پہ جب جز کھول دیں گے نا اس کی کوئی, تو پھر جز جو ہوتی ہے وہ جگہ, بندہ, فرد, جنس کے لحاظ سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا جی میں بیگم کے پاس جا سکتا ہوں جی روزے کی حالت میں. تو آپ نے کہا مطلب ویسے ہی تھوڑا بہت, تو آپ نے کہا جی یجوز, وہ مسئلہ نہیں ہے. وہی سوال اسی نوعیت کا دوسرے صحابی نے پوچھا, آپ نے منع کر دیا یہاں سے. تو ایک ہی فتویٰ, کتنی مثالیں موجود ہیں, 2 آدمیوں کو ایک ہی موضوع کا فتویٰ علیحدہ طریقے سے دیا آپ نے, کیونکہ وضع, کتاب, بندہ, عمر, تجربات, نفسیات, ماضی, یہ سب فرق ہوتا ہے, جینیٹکس, ٹپوگرافی. تو میرے خیال سے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی عوامی خطاب میں جزیات پہ بات نہیں کی, وہی بات کی ہے جو کلی لحاظ سے سب کو قبول ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اگر علماء کرام سے لوگ آ کے پھر ممبر کے بعد پوچھیں یا ان سے فتاویٰ پوچھیں یا کچھ, پھر ان کے جز میں تو بہت مسائل ہوں گے. تو جو آخری سوال یہ ہے کہ مطلق پر آپ نے بات کی کہ بھائی میں نے اتنے یہ بات نہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مطلق نفی کی بات آپ نے کی نا, تو مطلق نفی تو ہماری اسٹارٹنگ مطلق نفی سے ہوتی ہے, ابتدائی مطلق نفی. میں وہ نفی کی بات نہیں کر رہا جو لا الہ کی لا ریبہ جنس والی ہے. میرا مطلق نفی سے مراد یہ تھا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ صحیح موقف ہیں. مراد میرا یہاں پر یہ تھا کہ نفی ایک تو اپنے اندر کرنا, دلائل کے ساتھ اپنی نفسیات میں کرنا, اگلے کے دلائل کے ساتھ نفی کرنا کہ جی یہ صحیح ٹھیک چیز نہیں ہے. اس نفی کا جو اظہار ہے نا, اس پر میرا نقطہ تھا کہ اظہار میں جو ہے نا, کب آپ نے
پورا اڑانا ہے اگلے کی بات کو اور کب اس کو دیکھ کے اس پر رد کرنا ہے، اس کے لحاظ سے میں نے کہا تھا. یہ میرا یہ نہیں تھا کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جی سارا ہی ٹھیک ہے. نہیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. ہمارا مطلق نفی کھڑی ہے وہاں پر، لائے نفی جنس کی نفی کھڑی ہے. جو غلط ہے سو غلط ہے. میں سر آپ کے چرنوں میں میرا نمسکار ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. گرو کو کیجئے بندگی کوٹی بار پرنام، کیٹ نہ جانے برف کو گرو کر دے آپ سامان. حکم کریں سرکار. تو میں سوال نہیں کروں گا. جو آپ نے صبر کے بارے میں اور نفس کے بارے میں کہا، اور یہی چیز ہماری شریمد بھگوت گیتا کے اندر بھی ہے. اس میں بھی یہی ہے. اس میں کہا کہ ارجن، جب تک منشیہ یوگی نہیں بن سکتا جب تک وہ بھوگ کا تیاگ نہیں کرے گا، جب تک وہ اپنی اندری ترپتی کا تیاگ نہیں کرے گا. تو آج میں اس بات سے مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ سر نے جو باتیں کہی ہے وہی ہماری مقدس کتاب میں بھی ہے. دنیا میں ہر تو یہ جو فلسفی ہے یہ میرے لیے بہت اچھی ہے. بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کے چرنوں میں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ، آپ سے بہت کچھ سیکھا. نہیں، ایسی بات نہیں. آپ یہ باتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں. اچھا، ایک دو سوال مختصر. جی. ایک تو یہ کہ آپ نے رہنما کے اصول بتائے دو، صبر اور یقین. یہ صرف دو ہی، اس کے علاوہ بھی دو بڑی کلی یہی ہیں. اس میں سے آپ جو بھی لائیں گے نا، دیکھیں ہمارے قرآن کے اندر میرا خاصا ہی اور تخصص اسی چیز کا ہے کہ جتنا جز پھیلا ہے اس کو آپ کل میں بند کر دیں. تو یہ دو اگر اللہ نے قرآن میں اس آیت میں دیے تو آپ جتنا بھی لائیں گے نا وہ قوت ارادہ، قوت استدلال میں ہی بیٹھے گا میرے خیال سے. دوسری چیز یہ کہ آپ نے صبر کی تعریف میں کہا کہ تمام لوگ اس کو برداشت کہتے ہیں. تو آپ نے عرفی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صبر کی ابتدا ہی برداشت سے ہوتی ہے. میں اس کو مطلب وہ اس میں شامل حال تھا. صبر سے آپ آگے علم کی طرف لے کر گئے اور یقین کو علم سے نکال دیا. حالانکہ یقین کا اعلیٰ درجہ تو علم کا اعلیٰ درجہ یقین ہی ہوتا ہے. نہیں، میں نے علم کو یقین میں رکھا تھا، لیکن جب میں صبر کی بات کر رہا تھا تو وہ یزکیہم کی طرف جانا تھا. وہ ساتھ میں یعلمکم بھی کھڑی ہوئی تھی ساتھ میں. تو میں معذرت چاہتا ہوں وہاں پر. وہ میں نے وہاں پر، آپ جانتے ہیں ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم ایک پہ جاتے جاتے نا تین اور کھل جاتی ہے. ہمارے ایک استاد تھے، وہ ایک نقطہ بیان کرتے تھے، 5 باتیں وہاں جاری ہوتی تھیں. اصل میں نے یزکیہم کی طرف جانا تھا. میں نے یعلمکم، علم یقین کی کلی میں جائے گا، صبر کی کلی میں نہیں جائے گا. بہت شکریہ سر. ہمارے ملک میں نا اصطلاح اور لفظ بڑی دیکھ کے بولنی چاہیے ویسے. کیوں جی؟ کیونکہ اگلے لوگ جو ہے نا صرف مفہوم نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے سے. لوگ بڑے سطحی لیول پہ ججمنٹ پاس کر دیں گے آپ کے لیے. کیوں سجاد بھائی؟ آپ کو لفظ جو ہے نا، اب آپ نے لفظ ایولیوشن بولا. اب ہمارے ہاں یہ لفظ ارتقاء کے معنی میں بولا جاتا ہے، لیکن ایولیوشن کیونکہ ڈارونزم سے جڑا ہوا ہے. میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں تو بہت سے اہل علم، کیونکہ ہم بندر سے نہیں آئے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارا یہی ماننا ہے، تو وہ آف ہو جائے گا وہاں پر فوراً. تو میں اس پر بھی چاہتا ہوں کہ اہل علم صرف اس بات کے اوپر تربیتی نشست رکھیں کہ الفاظ کون سے بولنے ہوتے ہیں جو تمام مکتبہ فکر کو کیٹر کر لیں. وہاں پر آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کے بریلوی بھائی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے یہ بات نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے آپ کے دیوبندی بھائی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کے شیعہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دوسرے بھائی، آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ نے یہ باتیں نہیں کرنی جس سے وہ ہیٹ ٹریگر کر دے گی آگے کو. آپ کو وہ اصطلاحات استعمال کرنی آنی چاہیے، وہ لفظ آپ کو آنے چاہیے جس کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے وہ ٹرپ آف ہو جائیں گے آگے سے. وہ ان کی مقدسات ہیں، وہ ان کی سینسٹیوٹیز ہیں، وہ ان کی حساسیتیں ہیں. آپ کو خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ ایک جگہ میں خطبہ دینے کے لیے گیا نا، تو وہاں پر نا میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان کرنے کی بات آئی تو میں نے سنی تھی کہ میں نے حفظ کر لی تھی، اعظم الخلقی، انور الخلقی، عارف الخلقی، اکرم الخلقی، اشرف الخلقی، خیر. تو آپ جتنے مترادفات لگائیں گے پسند کرتے ہیں لوگ اس چیز کو. آپ نے پنجاب میں جا کے درس دینے ہیں اور میرے سونے نبی میرے پیار ہکے لگا کے درس چلتے ہیں وہاں پر. تو جتنے لیڈر میں ایک اور میں ورک شاپ دینا چاہتا ہوں شیخ، اس پر تنوع، ڈائیورسٹی. یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. اس پر اگر ہم آپ کو دینی اصول بتائیں نا صرف کہ کتنے طریقوں سے شریعت کام نکال لیتی ہے اپنا، اسی پر ہل جائیں گے لوگ، جسے ہم تنوع کہتے ہیں، ڈائیورسٹی. اور ہمارے والوں ہر کسی کو ایک لاٹھی کے ساتھ تھوڑی چلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہی کھڑی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا لوڈ دیکھیں، کتنا ایک لیڈر کے اوپر سٹریس کتنا ہوگا اس ٹائم کا آپ کے اوپر. دنیا جہاں کی قومیں ٹوٹی ہوئی ہیں کہ بھائی مسئلے مسائل ہیں، اندر مخالفتیں چل رہی ہیں، پھر آپ نے استاد تیار کرنے ہیں، شاگرد تیار کرنے ہیں، پولیٹیشنز تیار کرنے ہیں، آپ نے ریفارمسٹ تیار کرنے ہیں، بوجھ، اور آپ نے محفوظ کرنا ہے ایک تو پورے نہ، پھر آپ نے اس کو پھیلانا ہے، پھر اس کا تمیز سکھانی ہے، پھر اس کا ول سکھانا ہے. اس کے بیچ میں ایک بچہ مدینے میں آپ نے دیکھا کہ
کہ اس کا جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا پرندہ فوت ہو گیا. تو سر ہم تو اب کام کر رہے ہیں نا, تو ہم تو بڑے چڑچڑے ہو چکے ہیں, پڑھتے پڑھاتے چڑچڑے ہو گئے, پڑھاتے پڑھاتے چڑچڑے ہو گئے, پھر عوام کی جو رسپانس ہے اس میں چڑچڑے ہو گئے, گراؤچی کرینکی. آپ وسلم اس کے پاس گئے, یا عمیر ما فعل نمیر, یہ تیرے عمیر یہ بتا نمیر کے ساتھ کیا ہو. مٹھاس دیکھیں ایک لیڈر کی, چھوٹے سے بچے کو ایڈریس کیا, وہ آگے جا کے پتہ نہیں کیا بن گیا ہوگا آگے سے. تو ہمارا نقطہ ایک آخری میں یہ بھی ہے کہ تنوع, کہ کہاں پر کس طرح کی کیسے کس مزاج میں کس تڑکے کے ساتھ آپ نے بنانا ہے, یہ بہت کام کرے گا آپ کو انشاءاللہ. میری نظر کے اندر علم کے ساتھ آپ دنیا فتح نہ کر سکیں, یہ ہو نہیں سکا آج تک کبھی. اگر علم فاتح نہیں بن سکا تو وہ مزاج کی خامی ہوگی, دلیل کی خامی. دیکھیں میرا اس پہ پوائنٹ یہ, فرسٹ آف آل میں نے آج تک کسی بھی دیندار کو یہ کہتے ہوئے سنا ہی نہیں ہے کہ دین علیحدہ چیز ہے دنیا علیحدہ. ہم ڈیفینڈ کرتے کرتے تھک گئے, اس لیے ایک تو میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. لیکن میں دوسری بات یہ کروں گا, دین دنیا میں ہی پریکٹس کرنا ہے, کوئی ہوا میں جا کے تھوڑی پریکٹس کرنا ہے, پہلی بات. تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے, جن ڈومینس کے اوپر دین نے بات کی ہے, جیسے آپ نے بات کی نا چوری, صداقت, امانت, یہ تو اچھا خاصا ممبر سے ایڈریس ہو رہا ہے. میں تو بلکہ وہاں پہ بات کر رہا ہوں بھائی جان, یہ ایشوز بھی ہمارے ہیں. اس کے اوپر اہل علم کو اپنا نقطہ نظر جو آج میں یہاں بات کر رہا ہوں, پر ان کے ادھر بھی جہاں تک آپ اس کی بات کریں مسائل کی کہ یہ اخلاقیات کا ٹاپک ہے, ادب کا ٹاپک ہے کہ ہمارا یہ چوری چکاری جھوٹ. تو سر پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے, میں مطلقاً نفی کی بات کی, آپ پورے معاشرے کو غلط ابھی بھی نہ کہیں, بڑی خیر ہے. میں ابھی بھی میں نے جس دن دیکھیں, اور سر جس دن میں نے شر دیکھنا شروع کر دیا نا تو میں فتویٰ لگا دوں گا آگے سے. تو مجھے تو آپ خیر ہی دیکھنے دیں لوگوں کا. اگر میں نے بھی شر دیکھنا شروع کر دیا تو میں نے تو لگانا جرا کر دینی آگے سے اس کے اوپر. تو میں معاشرے کے اندر بہت کچھ, بلکہ میں جب باہر سے پڑھ کے آیا تھا, میں تو جب کراچی میں آیا تھا, تو میں تو بہت چیزیں مجھے تنگ کرتی تھی. سر آپ دیکھ لیں میری زندگی کسی منفی بیان میں نہیں گزری. میں ایک تو اپنے لوگوں کو جو ہے, میں اپنے لوگوں کی تو تذلیل کرتا نہیں ہوں. میں کیوں اپنے لوگوں کو ہلکا کروں, میں کیوں اپنے لوگوں کی تحقیر کروں, میں اس میں تو قائل نہیں. ہوگا بھی نا تو ہم اندر کھاتے میں بڑے جو بیٹھے ہیں وہ خود ہی ڈسکس کر کے اس کو دیکھ لیں گے. میں عوام الناس میں, ہاں ضرور ہے غلطیاں ہیں. امریکہ 276 سالوں میں یہاں پہنچا, ہم ابھی 72 سال ہمارے وجود کو ہوئے, لگ جائے گا ٹائم. وہ تدرج کی بھائی نے کی یہاں پر, گیو اس سم ٹائم, وی ول انشاءاللہ بی دیر. دوسری بات ہے یوتھ, 65% یوتھ ہے آپ کا. تو اب جو یوتھ آ رہا ہے نا, دیکھیں 1960 والی ایک قوم ہے وہ اب جا رہی ہے, اب ہفتہ اختتام. اب جو پاکستان بنتا جا رہا ہے نا وہ ذرا کافی تیز ہے, کافی ڈائنامک ہے, اور وہ خود ہی سمجھ جائے گا اگر اس نے یہ کام نہیں. ہاں ٹھیک ہے, ایک الحاد کا اپنا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے آنا اسی طرف ہی ہے. ہاں ہمارا کام ہے کہ ہم ہر وقت. اچھا دوسری میں ایک اور بات کہوں گا, میں جو سمجھتا ہوں اہل علم کا کام اور مربی جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کا کام ہے بچوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ نا سوئم کرتے رہنا. جب وہ بھٹکے نا تو آپ کھڑے ہو سنبھالنے کے. فذکر انما انت مذکر بھی کھڑی ہے اپنی جگہ پہ. ہم ایک بات سمجھا ہی سکتے ہیں, ہم ڈنڈا تو نہیں دے سکتے کسی کو اگر ایک برباد ہونا چاہتا ہے, لیکن میری یہاں پہ تجویز یہ کہ ساتھ رہیں قوم کے. قوم جہاں پہ کمزور ہو, ہمارا کام ہے ہم اپنا مثبت کردار وہاں پہ ادا کرنا ہے, خلاص دیٹس اٹ. تو وہ باقی ایک من حیث القوم ہم لوگ خراب ہو گئے, یہ کہنا ذرا مشکل ہو جائے گی بات. اچھے لوگ بھی بیٹھے ہیں بہت زیادہ. دیکھیں جی جو 1950 1960 کے علماء ہیں نا کسی بھی مسئلے کے, سر وہ پیور تقوی اور مارے کھا کے آئے ہوئے. اس وقت وسائل نہیں تھے, وہ پیور للہیت پر کھڑے ہوئے تھے, اور یہ ششکے ششکے نہیں تھے ان کے. انہوں نے مارے کھائی ہیں, روزے رکھے ہیں, تہجدیں پڑھی ہیں, اور انہوں نے مطلب ورا, یہ آپ کا یہ زہد ورا تقوی بہت ہائی تھا ان کا. جلال پور پیر والا کے اندر ایک مدرسہ ہے جی اہل حدیثوں کا, ہمارے ایک شیخ وہاں سے ہیں, آپ اندازہ لگائیں نمکین پانی پڑھ کے شیخ وہاں پر علم پڑھا ہے ان لوگوں نے. کتنے ہی پسماندہ مدارس ہیں جہاں بڑی مارے کھا کے وہ کھا گئے سر, انہوں نے کھا لی. اب جو نسل آ رہی ہے نا سر وہ اس تقوی پر چل نہیں سکتی, مشکل ہے ان کے لیے, ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے دیکھا نا, جو معافی چاہتا ہوں جی آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں یہاں پر, میں جب یو ایس سے آیا پڑھ کے یہاں پر, تو میں نے جب ڈیڈی سے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے ڈیڈی علم پڑھنا ہے, میں نے یہ, انہوں نے کہا بیٹا پیسے کتنے ملیں گے. اب ذرا آپ نے بات کی ہے تو میں بھی سچی بات کر رہا ہوں یہاں پر, آپ بھی ہم آہنگی کے لے لیتے ہیں, کچھ زیادہ ہم آہنگی ہو گئی ہے میرے خیال سے. تو بلکہ یہ مطلب کی بات ہے, میں نے آگے سے, اب دیکھیں کیونکہ ہم قبیلے کے آدمی ہیں نا تو ہم زیادہ سمجھتے ہیں اندر کی باتوں کو, کیونکہ میری شادی جو ہے وہ ہوئی مولویوں کے گھر کے اندر ہی, رومال والوں سے شادی کر لی ہم نے ماشاء اللہ سے, تو ہم زیادہ جانتے ہیں اندر کے مسئلے کے. آپ اندازہ لگائیں تو
انہوں نے کہا, میں نے کہا ڈیڈی پیسے کے لیے کون علم پڑھتا, مطلب انہوں نے کہا پتر تو مطلب میں بہت بڑے گھر سے میرا تعلق ہے, میری بہت بڑی بزنس فیملی ہے ہماری, اور ہمارے یہاں کوئی عالم دین تھا ہی نہیں, علم پتہ ہی نہیں تھا کسی کو, یہ فقہ فقہ اصول وغیرہ کیا. تو میں جامع ستاریہ گیا شیخ محمود الحسن صاحب کے پاس, یہ جو مین کے اوپر ہے, 18 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں. میں نے شیخ صاحب سے جا کے پوچھا, میرا بخاری کا اجازہ بھی انہیں سے, ایک سند انہیں سے میری. میں نے کہا استاد جی وہ کس منہ سے جا کے آدمی پوچھے کہ استاد جی یہ پیسے کتنے ہوں گے اس میں, مطلب مر جائے آدمی. ہمارے یہاں ہم اس چیز ہمارے یہاں پیسہ کوئی چیز نہیں سر, دین میں کیا پیسہ. تو انہوں نے کہا بیٹا میں 11,000 روپये ملتے ہیں مجھے, اور 18 سال سے وہ بخاری پڑھا رہے ہیں. میں اس دن سمجھ گیا شیخ کہ یہ کاٹ تو مجھے خود کاٹنی ہے اگر میں نے اس فیلڈ میں ٹکنا ہے. جو اللہ کا دیا ہوا پیسہ سے چل جاؤں گا, کیونکہ ہم زکوٰۃ لیتے ہیں تو بھی ہم ذلیل ہو جاتے ہیں, لوگ اس کو ایک علیحدہ طریقے سے دیکھتے ہیں. جی ہر مسلک کے علماء کا مسئلہ, یہ صرف کسی خاص مسلک کا نہیں. مطلب یہی تو میں نے یہ سوچا کہ مطلب عزت اکرام بڑی چیز ہے شاید. وہ بچے نہیں دیکھ رہے ابھی, بچے دیکھ رہے ہیں کہ جی باپ کے پاس گاڑی نہیں ہے, باپ 20 سالوں سے 54 کتابیں پڑھا رہا ہے بیٹھ کے, لیکن پیسے نہیں ہیں, اور سادگی اتنی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کھڈیوں میں گزار دی ہے لوگوں نے. آج کل کے بچے جو ہیں, آپ نے پھر پہلا مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے اپنے بچوں کو لوز بھی لیا ہوا ہے بہت زیادہ. جو سختیاں آپ کے بڑوں نے کی ہوئی ہیں نا, وہ آپ نہیں کر رہے. یہ آپ کی بڑی غلطیوں میں سے غلطی ہے کہ آپ نے وہ چیزیں نہیں کی. وہ جس طرح نمازیں اور جس طرح ناظرہ اور یہ سارا تھا, وہ آپ لوگ نہیں کر رہے. تو وہ بچے بیچارے لوز ہو گئے تھوڑا سا. دوسری بات یہ ہے, وہ آپ اپنی, اب یہاں پر میرے سے اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علم کریں. تشہیر بری چیز ہے, مگر جب وہ خیر کے لیے تشہیر ہو رہی ہے تو وہ شر کیوں ہے؟ آپ اپنی تقوی کی تشہیر نہ کریں, لیکن اپنی محنت اور کاٹ کی تشہیر تو ضرورت تھی نا تھوڑی سی. میرے خیال سے آج معاشرے کو یہ چیز بتانے کی بہت ضرورت تھی کہ انہوں نے کتنی تکلیف کاٹی ہوگی. میں سمجھ سکتا ہوں وہ کتنے درد میں بیٹھے ہوں گے یہاں پر. اور پی ایچ ڈی کرنا کوئی مذاق کام ہے؟ تو گھر, فیملی, بچے, اور پھر سر آج 10-15 ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے سرکار؟ 4 کنے مہینے کے کھائیں تو 15,000 روپے نپٹ جائیں گے. 10 بریانی نہیں کھا سکتا. امریکہ کے اندر ایک انٹلیکٹ کو آپ لاکھ روپے دے دیتے ہیں ایک لیکچر دینے کا, اور ہمارے والا علم کے موتی نکال لیتا ہے, اور 15,000 بھی آپ دیتے ہیں تو ذلیل کر کے آگے سے سر. تو میں نے اس کے اوپر پھر ایک عزم کیا کہ ان کا مرال ہائی ہونا چاہیے نا بھائی جان. اصل قد جو ہے وہ علماء کا ہے. گل ختم ہو گئی اس کی. اس آپ ٹھیک ہے, ہم یہ کب کہتے ہیں ہمارے یہاں کالی بھیڑیں نہیں ہیں, مگر آپ پورے ٹرائب کو, پورے سسٹم کو اڑا کے پھینک دیں. جی یہ ذرا یہ شدت دیکھیں کہ آئنسٹائن نے غلطی کی ہے تو ہم سارے فزسٹ کو تو نہیں اڑا کے پھینک سکتے. اگر ابھی نیوٹن کی انہوں نے رد کر دی ہے, نیوٹن کے لاء کو, تو اس کا مطلب ہے آپ سارے. تو اسی طریقے سے اگر کسی درس نظامی پڑھے ہوئے آدمی سے کہیں غلطی ہوئی ہے تو آپ پورے ٹرائب کو کیسے غلط کر سکتے ہیں کہ پورا قبیلہ ہی غلط ہے ہمارا؟ ہماری کوئی ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہے سسٹم میں, لوگوں کی زندگیاں نہیں بچائیں ہم نے, لوگوں کے ڈپریشنوں سے سالو نہیں کیا. تو وہ ایک فیکشن جو ہمارے یہاں متشدد ہے, اگر اس کو مائنس کرتے ہیں آپ, باقی کل تو اچھا خاصا ماشاءاللہ سے لوگوں نے کام کیے. ہم تو تقریریں سنی ہیں ہم نے, ایسے ایسے لوگوں کی رو جائے آدمی آگے سے. تو اس کے اندر تھوڑی تشہیر اگر تقوی کی بٹھانے کے لیے کی جائے تو میرے خیال سے یہ ریاکاری نہیں ہوتی. ہم اسی میں رہ گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, یہی لے گئی ہمیں الریا. دوسرا میرا مسئلہ شیخ یہاں پر یہ ہے, تو میں نے پھر یہ کیا جو یہ ان لوگوں نے, جامعہ رشید والوں نے بھی کام کیا ہے, کہ جابس تو سر آپ تھوڑی جابس کریٹ کریں, تھوڑا سسٹم میں 40-50 ہزار روپے تو ملنا چاہیے کسی کو, اتنی محنت کریں. ریسرچ کاؤنسلز ہونی چاہیے. دوسری بات ہے شریعہ ایڈوائزر آپ نے فائنینس میں تو تقی عثمانی صاحب نے کر دیا, اینڈ ریئلی اپریشیٹ دیٹ. مگر میں نے دوسری ڈومینس کھول دی, انہوں نے فائنینس. میں کہتا ہوں مینجمنٹ کے اندر ابھی ایک 200 کمپنیوں کی میں آپ کو بتا رہا ہوں, 200 لوگوں کی کمپنی ہے, اس کی ملازمت اور امپلائمنٹ جو ہے نا وہ برباد ہوئی ہوئی تھی. میں نے شریعہ کمپلائنٹ ورژن سے جا کے نصوص بیس میرے شاگرد نے جا کے پورا ڈھانچہ وہاں پہ ٹھیک کیا. وہ 50,000 روپے کے لیکچر کا دے دیتا ہے الحمدللہ. تو اس میں عزت بھی ہے
کہ ہم اپنی آپ کمائی کر رہے ہیں, ہم زکوٰۃ سے بھی تھوڑا سا ہو جائیں گے, زکوٰۃ تو اسٹیٹ کو ہی جانی چاہیے, ویسے انہوں نے چلا اب انفرادی بھی ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں نا بچے دیکھ رہے ہیں شیخ, دے لکنگ ایٹ یو, اس لحاظ سے انہوں نے فیصلہ کیا. اور دوسری بات یہ ہے وہ مولوی مسجد کی جو ایک ٹیکا تھا ایک زمانے میں, وہ نہیں رہا اس لحاظ سے. تو یہ ہمیں سوچنا ہے. میں نے ڈیفینس کی مسجد تھی, میرے سسر 18 سال امام رہے ہیں اس کے اندر, آپ اندازہ لگائیں, میں نے وہاں پر 150 بچے, یہ بیت السلام والے آپ کے ہیں نا مولانا ستار صاحب, یہ بھی یوتھ پہ بڑا کام کرتے ہیں, کہ میرا جو یوتھ کا کام تھا اس پر تو ہل گئے تھے لوگ. میں نے نیشنل فٹ بال لیگ, امریکن فٹ بال ہوتی ہے نا, یہ رگبی یہ کرا دی تھی باہر مسجد کے باہر, وہ بچے آ گئے وہاں پر, اور 150 بچے نے اعتکاف کیا. وہ اپنی گرل فرینڈوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو جانو میں اب جو ہے نا اللہ کے پاس جا رہا ہوں 10 دن کے لیے. تو آپ کیسے اٹریکٹ کریں گے لوگوں کو جب آپ میں تھوڑا سا تنوع ڈائیورسٹی کچھ کھولیں. مسجد ایک اسلامک سینٹر ہوتا تھا, کھیل کود بھی ہونی چاہیے. اس دن میں نے دیکھا ایک بچہ, ایک آدمی سائیکل لے کے آ گیا مسجد کے, ایک بزرگ نے اس کو لتاڑ کے رکھ دیا شیخ آگے سے, اور اس نے پیشاب کر دیا مسجد میں. یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ نہیں کہا. تو آپ اس طرح سے روکیں گے تو لوگ دور ہو گئے پھر ہم سے, ہماری سختیاں, ہماری مزاج بازیاں, ہمارے اس نے وہ بچے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ اس کی وہ بنیاد, وہ بچپن سے, امریکی ریسرچ ہے ابھی سائیکالوجی کی, 4 سال میں بچے کا کردار پورا ہو جاتا ہے. اور حکم تکلیفی کے لحاظ سے آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ حکم تکلیفی عاقل بالغ کے لحاظ سے متعین کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے پر. بلکہ میں تو چاہوں گا اہل علم بتائیں کہ عمر کون سی ہے, لیکن ترغیب 7 سال کی اور 10 سال میں مار بھی رکھی ہوئی ہے. اگرچہ حکم تکلیفی اس کے اوپر جو ہے وہ عاقل بالغ کچھ 12 میں ہوتے ہیں کچھ 13 میں ہوتے ہیں. تو یہ بنیاد اس چیز کی کہ آپ نے بیس بنانی ہے خود ہی. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. نکرہ نفی کے سیاق میں کھڑا ہے, منہ پر نص ہے یہاں پر. آگے اس میں استثناء دیکھیں کیا, وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, آنکھ کان دل یہی تو سنبھال لیں. تو وبالوالدین احسانہ کی تلوار تو شیخ سب لگاتے ہیں, اور سب کہتے ہیں شرک کے بعد اس کا ذکر. تو جو بچے کی تربیت 10 سال کے اوپر جو سوال ہونا ہے ماں باپ سے کہ بھئی اے تسی کی کیتا ہے, واٹ ہیو یو ڈن ود اے چائلڈ, اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہونی. جو اس کے اصول, اس کے جذبات, اس کا ایموشنل کوشن, اس کا انٹلیکچوئل کوشن سارا برباد کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارے جیسے لوگ جی بچہ ٹھیک کرتے ہیں. کیا بات ہے جی, برباد ہم نے خود کیا گھر کے اندر, اور پھر ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے اس پہ چلے. تو میرے خیال سے ٹوٹے پھوٹے ذرائعوں کے ساتھ ہی ملک چلا ہے. اللہ تعالیٰ ملک کو اور ترقی دے. بہرحال حالات ہمیشہ سے مشکل ہی تھے ہمارے لیے, اللہ جی اور ترقیاں دے, ملک کو شانت کرے ہمارے ہاں. اور لوگوں کو بڑے چیلنجز ہیں یار, ہر لحاظ سے دشمن ٹوٹا ہوا ہے باہر سے, ہر لحاظ سے لوگ گھسے ہوئے ہیں اپنی سیاستیں گرم کرنے کے لیے. ہم آپسی لڑائیاں جھگڑے اپنا حساب کریں, باقی اللہ آپ کو کامیاب کریں. کوئی غلطی ہو